بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 رمضان المبارک ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ آپ بچوں کے علم کے لیے کل اعتکاف کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ لفظی مطلب اعتکاف کا ٹھہر جانا، رک جانا، اور شرعی اصطلاح میں 20 رمضان مغرب سے پہلے مسجد میں بیٹھ جانا مردوں کے لیے، اور عید الفطر کا چاند نظر آنے تک مسجد کے اندر ہی رہنا، اللہ کی عبادت کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے 9 یا 10 دنوں کے لیے مسجد میں بیٹھنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور خواتین کے لیے گھروں میں کسی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے جو ایک ٹائم ٹیبل یا طرز زندگی متعین کر دیا ہے، اس میں سے سب سے اہم رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے بہت نزدیک ہو جائیں اور اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر دیں، جسے تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ تزکیہ کا مطلب پاکیزگی ہوتا ہے، صفائی ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا۔ یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے اور پھر ایک اور گناہ کر لے تو ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ اور جو آدمی توبہ نہیں کرتا اور گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ سیاہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ گناہوں سے بھر جاتا ہے۔ اس آدمی کی زندگی گناہوں سے بھر جاتی ہے اور اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، نصیحتیں بھی اثر نہیں کرتی ہیں۔ وہ ایک کان سے سنتا ہے، دوسرے سے نکال دیتا ہے، گویا سنی ہی نہیں۔ تو ایسے سیاہ دلوں کو صاف کرنے کے لیے اور نفس کو پاک اور صاف کرنے کے لیے یہ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، اور اس کے بھی جو آخری 10 دن ہیں ان میں اعتکاف اس لیے بیٹھنے کی تعلیم اللہ نے ہمیں دی ہے کہ اپنے آپ کا تزکیہ پرسکون طریقے سے کیا جائے، دنیا سے کچھ دنوں کے لیے کٹ جایا جائے، اس لیے کہ گناہوں سے بھری ہوئی یہ دنیا یہ تو انسانوں کو غلط راستے پر ہی لگایا کرتی ہے، کہ جس میں ہر وقت شیطان دندناتے پھرتے ہیں اور اپنی طرف دعوت گناہ دیتے پھرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی صورت میں قرآن رمضان المبارک کے آخر میں یہ 10 دن کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو پاک اور صاف بنائیں، اپنے خیالات کو بھی اور اپنے اعمال کو بھی پاکیزہ بنا لیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ قد افلح من تزکا، یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، پاکیزگی اختیار کی جس نے،
اور یہ اعتکاف جو ہے یہ پاکیزگی اختیار کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، سب سے بہترین موقع ہوتا ہے۔ Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. تو اعتکاف کے حوالے سے بحیثیت طالب علم آپ کا علم بھی ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اپنی عملی زندگی کے اندر آپ کو جب بھی موقع ملے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کچھ باتیں کل میں نے آپ کو بتائی تھی، کچھ آج بتا دی ہیں، اور کچھ آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اعتکاف کے بارے میں اور اس آخری عشرے کے بارے میں آپ سے انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔